کشمیر کی تحریک آزادی کا ایک اور نمایاں باب بند ہوا۔ سید علی گیلانی، جن کی 1 ستمبر 2021 کو مقبوضہ کشمیر میں وفات ہو گئی، ان کے بارے میں چند دلچسپ اور اہم حقائق آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سید علی گیلانی 29 ستمبر 1929 کو پیدا ہوئے اور ستمبر کے مہینے میں ہی ان کی وفات ہو گئی۔ ان کی بیگم کا نام جویریہ بیگم ہے اور ان کے 4 بیٹے بیٹیاں ہیں۔ گیلانی صاحب نے پنجاب یونیورسٹی اورینٹ کالج لاہور سے تعلیم حاصل کی اور ان کو پاکستانی حکومت کی جانب سے نشان پاکستان کا ایوارڈ بھی مل چکا ہے۔ اپنی زندگی کے آخری دنوں میں گیلانی صاحب نے آل پارٹیز حریت کانفرنس کی لیڈرشپ سے استعفیٰ دے دیا۔ اس کی وجہ ان کی بیماری اور گھر کے اندر ان کی بھارت کی جانب سے نظر بندی تھی۔ بنیادی تعلیم اپنے گاؤں بارہمولہ سے حاصل کرنے کے بعد گیلانی صاحب لاہور چلے گئے، جہاں انہوں نے 1940 میں اسلامک تھیولوجی میں اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور پھر وہ واپس سری نگر آ گئے۔ اس وقت سری نگر میں خدمت ڈیلی کے نام سے ایک اردو اخبار شائع ہوتا تھا۔ اس میں رپورٹر کی نوکری حاصل کر لی۔ 1949 میں سری نگر کے ہی ایک سرکاری اسکول میں بحیثیت معلم اپنی خدمات سر انجام دینے لگے۔ گیلانی صاحب نے سری نگر میں ہی کام جاری رکھا، لیکن اس دوران انہوں نے پاکستانی لیڈرشپ اور کشمیری رہنماؤں کے ساتھ اپنے روابط مضبوط کرنا شروع کر دیے اور آزادی کی تحریک کا حصہ بن گئے۔ گیلانی کی سب سے پہلی گرفتاری 1962 میں ہوئی اور ان پر بھارت کی جانب سے الزام لگایا گیا کہ وہ کشمیر میں آزادی کلچر کو فروغ دے رہے ہیں۔ 13 مہینوں تک وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے رہے۔ 1964 میں وہ پارٹی کے سیکرٹری جنرل منتخب ہو گئے۔ 1965 میں دوبارہ گرفتار ہوئے۔ اس بار انہیں 22 مہینوں تک جیل کی سلاخوں کے پیچھے رہنا پڑا۔ 1969 میں کشمیر کے الیکشن میں حصہ لیا اور جیت گئے، لیکن جنرل اسمبلی میں پہلے دن ہی واک آؤٹ کر دیا کیونکہ ان کو اردو زبان میں تقریر کرنے کی اجازت نہیں ملی۔ پھر 1977 میں دوبارہ الیکشن جیت کر دکھایا۔ 2006 میں مشرف کا 4 نکاتی فارمولہ آیا۔ اس پر گیلانی صاحب ڈٹ گئے اور انہوں نے انکار کر دیا۔ 2008 میں گیلانی کا کردار اور زیادہ مقبولیت حاصل کر گیا جب کشمیر میں سول نافرمانی کی تحریک ایک بار پھر سر اٹھانے لگی۔ اس میں آل پارٹیز حریت کانفرنس، سول سوسائٹی اور بزنس آرگنائزیشنز سب کے سب یکجا ہو گئے۔ 2016 میں برہان وانی کی شہادت سے وادی میں حالت مزید کشیدہ ہو گئی۔ اس وقت سید علی گیلانی، میر وائز عمر فاروق اور یاسین ملک نے مل کر لوگوں کو اجتماعی کال دی اور ساری کی ساری وادی ایک بار پھر سڑکوں پر امڑ آئی۔ اور پھر 5 اگست 2019 کو بھارت نے آرٹیکل 370 کو ختم کر دیا اور کرفیو لگا دیا۔ اس پر گیلانی صاحب نے بہت سارے احتجاج ریکارڈ کروائے اور ڈٹے رہے۔ گیلانی 11 کتب کے مصنف بھی ہیں۔ تحریک آزادی کشمیر میں سید علی گیلانی کی خدمات کو کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ گیلانی صاحب کشمیر کی آزادی کا خواب سجائے 1 ستمبر کو خالق حقیقی سے جا ملے۔ امید ہے کہ گیلانی کا خواب جلد پورا ہوگا۔